میں نے 17 سالہ بوڑھا اور 16 سالہ لڑکی کو گھر کرائے پر دیا۔ میں سمجھی یہ بچی اور بوڑھا باپ بیٹی ہیں، مگر اس وقت میں حیران رہ گئی جب وہ لڑکی بولی جی میری شوہر ہے۔ پھر میں چپ ہو گئی اور کچھ نہ کہا۔ اگلے روز رات کو مجھے اس لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تو میں ڈر گئی، اور پھر اگلے دن میں نے اس لڑکی کو اپنے گھر بلایا تو وہ مجھ سے گلے لگ کر بہت روئی اور کہنے لگی باجی میں آپ کو بہت نہیں بتا سکتی۔ پھر میں نے چپ کر ایک کیمرہ ان کے کمرے میں لگا دیا۔ پھر اگلی رات کیمرہ چلایا تو میری روح لرز گئی کہ وہ بوڑھا تو مجھے اپنا گھر کسی شریف فیملی کو کرائے پر دینا تھا، کیونکہ میں اکیلی عورت تھی اور بھری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اچانک ایک دن ایک بوڑھا آدمی اور ایک لڑکی گھر دیکھنے آئے تو میں نے فوراً انہیں گھر کرائے پر دے دیا۔ میں سمجھی کہ یہ بچی اور بوڑھا باپ بیٹی ہے، مگر اس وقت میں حیران رہ گئی جب وہ لڑکی بولی جی میرے شوہر ہے۔ مگر اب ہر رات مجھے اس لڑکی کے چیخنے چلانے کی آواز آتی تو میں ڈر کی جاتی، اور پھر صبح فجر کے بعد نیند آتی۔ اب مجھے لگنے لگا تھا جیسے اس لڑکی پر کوئی ظلم ہوتا ہے۔ میں نے بوڑھے آدمی سے چھپ کر اس لڑکی کو اپنے گھر بلایا تو وہ میرے گلے لگ کر روتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ کوئی دیر بعد ہوش آیا تو بولی باجی اگر آپ میری مدد کرنا چاہتی ہیں تو میرے کمرے میں کیمرہ لگا لیں۔ کیمرہ لگانا تو مشکل تھا۔ میں نے اسے اپنا موبائل دیا اور کہا کہ اس سے ویڈیو ریکارڈ کر لینا، میں پولیس کو دکھا دوں گی۔ وہ مان گئی، مگر اگلی رات جب میں نے ویڈیو دیکھی تو جان نکل گئی۔ عدنان کے جانے کے بعد میں بھری دنیا میں تنہا رہی تھی۔ رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے، میں تھی اور پہاڑ، جتنی لمبی زندگی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ آج پھر رات کے وقت کتے بھونک رہے تھے اور ان کے بھونکنے کی آواز سن کر میرا دل دہل رہا تھا۔ شاید عدنان کی زندگی میں بھی بھونکتے ہوں گے، مگر جب میرے سر پر شور کا سایہ سلامت تھا تو کسی چیز کا ڈر نہ تھا۔ نہ ہی ان کتوں کی آواز کبھی اس طرح سے خوف میں مبتلا کیا کرتی تھی۔ اب تو ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر لگتا تھا اور یوں ہی آنکھوں میں رات کٹ جایا کرتی تھی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ اگر گھر میں چور گھس آئے تو میں کیا کروں گی۔ آج کل تو چور گھر کے سامان کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ عورتوں کی عزت کے ساتھ بھی کھیل کر جایا کرتے ہیں۔ ساری رات مجھے یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ شاید یہ کتے چوروں کو دیکھ کر بھونک رہے ہوں۔ میں نے اپنے خوف سے بچے کو بھی یہی حل نکالا تھا کہ میں اپنے گھر کے اوپر والے پورشن کو کرائے پر چڑھا دوں۔ یوں مجھے سہارا بھی مل جائے گا اور اس مہنگائی کے دور میں چلو چار پیسے بھی بجایا کریں گے۔ میں نے اب اس منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھانی تھی۔ یوں تو محلے میں کبھی کبھار ہی نکلا کرتی تھی، آج میں خاص کر آس پاس کے گھروں میں گئی تھی۔ میں نے ایک ایک فرد سے کہا تھا کہ اگر کسی کو کرائے کے لیے گھر کی تلاش ہو تو اسے میرے پاس بھیج دیجیے گا، شرط یہ ہے کہ کرائے کے لیے آنے والے لوگ شریف ہوں، اور میں کسی طرح اکیلے شخص کو گھر کرائے پر نہیں دوں گی، بلکہ کوئی فیملی ہی آئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اس قدر جلدی سنی جائے گی۔ شام کے وقت میرے گھر میں دو لوگ آئے گئے، ایک بزرگ تھا اور ایک اس کے ساتھ جوان لڑکی آئی تھی۔ میں نے ان کو ڈرائنگ روم میں لا کر بٹھا دیا تھا اور بولی آپ کو میں جانتی نہیں ہوں، اس لیے آپ کی تشریف آوری کا مقصد جاننا چاہتی ہوں۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا دراصل آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنے گھر کو کرائے پر چڑھانا چاہتی ہیں، ہمیں بھی رہنے کے لیے ٹھکانے کی ضرورت تھی، اسی لیے یہاں آ گئے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی ٹھیک ہے، مجھے ویسے بھی کسی شریف سی فیملی کی تلاش تھی، یہ تو اچھا ہو گیا کہ آپ باپ بیٹی میرے گھر پر رہیں گے۔ میری یہ بات سن کر اس بوڑھے کے چہرے کے تو زاویے ہی بدل گئے۔ پھر وہ لڑکی جلدی بولی نہیں یہ میرے والد نہیں ہیں بلکہ میرے شوہر ہیں۔ یہ الفاظ اس کم عمر لڑکی نے ادا کیے تھے، اس ساری گفتگو میں وہ پہلی بار بولی تھی۔ مجھے بے تحاشا شرمندگی ہوئی تھی، میں نے تو کبھی کبھی موقع بات نہیں کی تھی، نہ جانے آج مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے معذرت کی اور بولی میری بات سے آپ لوگوں کے دل کی آزاری ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں، اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کے لیے کوئی اور الفاظ نہیں تھے۔ وہ بوڑھا شخص بولا کوئی بات نہیں بہن، آپ یہ بتائیں کہ آپ ہمیں یہ گھر کرائے پر دیں گے؟ میں بولی کیوں نہیں، میں اپنے گھر کا اوپر والا پورشن آپ کو دیتی ہوں۔ تب اس شخص کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کی بیوی کی جانب دیکھا تو اسے دیکھ کے ایسا لگا جیسے وہ بہت پریشان ہو، گھبرائی ہوئی ہو اور اداس بھی ہو، مگر میں نے سر جھٹک دیا کہ شاید یہ میرا وہم ہو۔ خیر میں نے ان لوگوں کو اوپر والا پورشن دکھا دیا تھا، جو کہ انہیں بہت پسند بھی آ گیا۔ کرائے کی بات ہوئی تو جمشید صاحب منہ مانگا کرایہ دینے کو بھی تیار تھے۔ یہ میرے لیے خوشی کی بات تھی۔ میں نے اوپر والے پورشن کی چابی ان کو تھما دی اور اطمینان بھری سانس لے کے نیچے آ گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی رحیلہ اور جمشید کو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ رحیلہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، نہ جانے اس کے والدین کی ایسی کون سی مجبوری ہوگی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پھول سی بیٹی جمشید کو دے دی۔ مجھے رحیلہ میں اپنی چھوٹی بہن نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو اب تو وہ یہیں پر رہیں گے تو
میں اس سب کچھ جان لوں گی۔ خیر شام ہوئی تو مجھے میری امی کی پرانی روایات یاد آنے لگی تھی۔ جب بھی ہمارے محلے میں کوئی نئے لوگ آ کر بستے تھے تو امی ایک پہر کا کھانا ان کو ضرور بنا کر دیا کرتی تھی۔ وہ یہ سوچ کر کرتی تھی کہ نہ جانے ان لوگوں کے پاس چولہا چوکی کرنے کا پورا انتظام ہے بھی یا نہیں۔ میں بھی کچن میں آ گئی تھی۔ پہلے تو میں ایک بندی کا کھانا بنایا کرتی تھی، لیکن آج میں نے 3 لوگوں کا کھانا بنایا تھا۔ میں نے اچھے طریقے سے ٹرے سجائی اور اوپر کی جانب چلی گئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ میں نے اوپر آ کر نہ جانے اچھا بھی کیا ہے یا نہیں۔ مجھے ان لوگوں کو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں واپس لوٹنے ہی لگی تھی جب دروازہ ایک دم سے ہی کھل گیا تھا۔ سامنے ہی جمشید کھڑا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ٹرے دیکھی تو کہنے لگا، بہن آپ نے بلا وجہ تکلیف کیوں کی؟ میں مسکرا دی اور بولی، نہیں اس میں تکلیف والی کون سی بات ہے، پھر یہ تو میرا فرض بنتا تھا، ویسے بھی اسلام میں ہمسائے کو بہت حقوق ہیں۔ اور پھر آپ لوگ تو میرے ساتھ ہی رہنے لگے ہیں، مجھے اتنا کرنا ہے؟ جمشید صاحب بولے، دراصل رحیلہ کھانا بنانے ہی لگی تھی، آپ نے خواہ مخواہ زحمت کی۔ میں بولی، آج کے دن رحیلہ بھی آرام کر لی، ویسے وہ کہاں، میں ذرا اس سے بھی سلام دعا لے لوں۔ اتنا کہہ کر میں لاؤنج میں داخل ہونے لگی تھی کہ وہاں ایک دم سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بولا، دراصل تو رحیلہ سو رہی ہے، اس کے سر میں بہت درد تھا، میں نے کہا کہ تم سو جاؤ، اب گھر وہ آدھی نیند سے بیدار ہو گئی تو اس کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ بہت ہی نازک سی ہے، کچی نیند سے بیدار ہو جائے تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور واپس نیچے چلی، مگر میرے ذہن میں ہزاروں قسم کے سوالات نے سر اٹھا لیا تھا۔ میں تو یہی سوچتی رہ گئی تھی کہ جمشید نے ایک ہی لمحے میں کیسے بات بدل لی تھی۔ پہلے تو وہ کہہ رہا تھا کہ رحیلہ کچن میں ہے اور کھانا بنا رہی ہے، پھر فوراً اسے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ تو سو رہی ہے۔ مجھے اس بات کا احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا تو ضرور ہے۔ میں اس متعلق سوچنا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ وہ لوگ یہاں کرایہ دار کے طور پر آئے تھے۔ چلو آج کی رات کتوں کے بھونکنے کی آواز کے ڈر میں نہیں گزرے گی، پھر مجھے کسی دوسرے کے حال کا تجسس بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی تھی۔ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد میں نے بھی کھانا کھا لیا تھا۔ مجھے اس بات کا 100% یقین تھا کہ رحیلہ میرے پاس ضرور آئے گی اور کھانے کے لیے شکریہ ادا کرے گی، کیونکہ بعض دفعہ لوگ یوں ہی کسی کا تحفہ لیے بغیر شکریہ ادا کیے نہیں رکھتے، مگر یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ میں نے بہت دیر تک رحیلہ کا انتظار کیا تھا مگر وہ نیچے نہیں آئی تھی، اسی لیے میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ آج مجھے چوروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میری بہت سکون سے کٹے گی۔ میں آرام سے سو گئی تھی مگر آدھی رات کے وقت میں ہر بڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میری آنکھ کیسے کھل گئی، تب ہی میرے کانوں میں کسی لڑکی کی چیخنے کی آواز پڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چیخنے والی لڑکی بہت ہی تکلیف میں مبتلا ہے۔ مجھے بے تحاشا خوف آیا تھا۔ میں شروع سے اتنی ڈرپوک نہیں تھی، لیکن جب سے عدنان کا انتقال ہوا تھا مجھے تو کہ ہلنے سے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا، یہ آواز تھی نہیں بلکہ لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے خود کو بیڈ پر گرا لیا اور کانوں پر ہاتھ رکھ کے آیت الکرسی کی تلاوت کرنے لگی تھی۔ یوں ہی کرتے کرتے پوری رات کٹ گئی تھی۔ صبح فجر کی اذان کی آواز سنی تھی، تب کہیں جا کر لڑکے کے چلانے کی آوازیں تھمی تھی۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی تھی۔ مجھے اپنی حالت پر افسوس ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ خیر نماز پڑھ کر میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ صبح 9 بجے میری پھر سے آنکھ کھل گئی تھی۔ میں تو اٹھ کر باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی، تب ہی مجھے جمشید نظر آیا، نیچے آ رہا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو بہت گھبرایا ہوا لگا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور جلدی سے وہاں سے نکل کر باہر چلا گیا تھا۔ شاید وہ میرے سوال سے ڈر کر جلدی سے باہر نکل گیا تھا۔ جمشید کے حلیے سے یہی ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ آفس کے لیے نکلا ہو۔ میں نے اٹھ کر اپنا ناشتہ بنایا، اب تک جمشید واپس نہیں آیا تھا، تو اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ واقعی ہی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلا ہے۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا تھا کیونکہ کل سے میری رحیلہ کے ساتھ ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی تھی، اس کے حالات کے متعلق جاننا چاہتی تھی، اسی لیے میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن کی جانب آ گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس انتظار میں کھڑی ہو گئی کہ ابھی رحیلہ دروازہ کھول دے گی۔
مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا، اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ وہ لڑکی کل سے میرے گھر آئی ہوئی تھی، مگر میں نے اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں واپس پلٹنے کے بجائے پھر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی تھی، تب ہی رحیلہ کی گھبرائی ہوئی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگی، ناصرہ باجی، یہ آپ ہی ہے نا؟ میں بولی، ہاں ہاں میں ہوں، تم دروازہ تو کھولو۔ تب مجھے رحیلہ کی سسکنے کی آواز آئی تھی۔ وہ بولی، باجی میں دروازہ کیسے کھولوں؟ مجھے تو باہر سے جمشید تالا لگا گئے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر ششدر سے رہ گئی تھی، تب ہی میری نظر دروازے پر لٹکتے چھوٹے سے تالے پر پڑی تھی۔ یوں بولی، رحیلہ تمہارا شوہر تمہیں باہر سے بند کر کے کیوں گیا ہے؟ وہ بولی، میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے، اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے نہ، تو اسے ہر وقت یہی غم ستاتا رہتا ہے کہ میں اسے کہیں دھوکہ نہ دے دوں۔ میں رحیلہ کے بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ میں بولی، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی زخمی سی ہنسی مجھے سنائی دی تھی۔ وہ بولی، کہنے کو تو میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، روپیہ پیسہ کپڑے جوتے، میرا فریج طرح طرح کے کھانے سے بھرا پڑا ہے، مگر میں خوش نہیں ہوں، مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ میں بولی، رحیلہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، میری مدد تو میرے سگوں نے نہیں کی، آپ کیا کریں گی؟ بس آپ سے اسے اتنی سی گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کر دیا کرے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں بولی، کیوں نہیں؟ میں واپس پلٹنے لگی تو رحیلہ بولی، باجی نصرہ، آپ پلیز جمشید کو مت بتائیے کہ آپ یہاں پر آئی تھی، یا میں نے آپ سے کچھ بھی کہا۔ میں بولی، ہاں ہاں تم بالکل بھی فکر مت کرو، ایسا ہی ہوگا، میں اسے کسی بات کا ذکر نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ میں نیچے آ گئی۔ مجھے رہ رہ کر رحیلہ کے والدین پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے ایسا کیا ہی کیوں تھا؟ انہوں نے اپنی پھول سی بچی کی شادی ایک بڑی عمر کے مرد سے کیوں کر دی، جو اپنی ساری زندگی اس پر شک کرتے ہوئے گزار دے گئے؟ شام ہوئی تو جمشید واپس آ گیا تھا، مجھے سلام کر کے وہ اوپر چلا گیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کاش یہ اپنی بیوی کو یوں قید میں نہ رکھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ چلو ہم دونوں لڑکیوں کی آپس میں دوستی ہو جاتی، ہم اپنے غم بانٹ لیتی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ خیر، میں اپنے روزمرہ کے معاملات نمٹانے لگی اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ آج پھر آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی تھی، اور آج بھی وہی ہوا جس نے مجھے کل سونے نہیں دیا تھا۔ مجھے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے کان لگائی تو مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی تھی کہ یہ آواز تو بہت قریب سے آ رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہے یہ آواز بھلا؟ مجھے اس چیز کا سراغ ہر صورت میں لگانا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی تو اب چیخنے کی آواز زیادہ اور قریب سے سنائی دی تھی۔ تب اندازہ ہوا تھا کہ یہ چلانے کا شور کہیں اور سے نہیں بلکہ اوپر والے پورشن سے آ رہا تھا، اور چیخنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ رحیلہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے تم سکتے کے عالم میں ہو گئی تھی کہ پھر میں جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کے گئی تھی۔ مجھے رحیلہ سے پہلی نظر میں ہی بڑی محبت ہو گئی تھی۔ اب بھلا میں اسے کیسے پریشانی میں چھوڑ سکتی تھی؟ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں کتنی ہی دیر یوں ہی کھڑی دروازہ کھٹکھٹاتی رہی تھی، مگر مجال ہے جو کسی نے ذرا سی بھی زحمت کی ہو، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ دروازے کی آواز سن کر شور تھم گیا ہو، بلکہ اب تو مجھے رحیلہ کی چیخنے کی مزید آوازیں آ رہی تھی۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر میرے ہاتھوں میں درد شروع ہو گیا تھا، اس لیے میں مجبوراً نیچے آ گئی تھی۔ آج رات تو رحیلہ کی فکر میں مجھے نیند بھی نہیں آنے لگی تھی، اسی لیے میں لاش میں ہی بیٹھی رہی تھی یہاں تک کہ فجر کی آواز گونجنے لگی تھی۔ صبح جب جمشید گھر نیچے آیا تو مجھے دیکھتے ہی گھبرا گیا تھا۔ وہ باہر نکلنے لگا۔ میں بولی، جمشید صاحب میری بات سنیں۔ میں نے اس شخص کے چہرے پر خوف سا بھرتا ہوا دیکھا تھا۔ وہ میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اور بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جمشید کے چہرے پر بہت زیادہ اداسی پھیل گئی تھی۔ وہ بولا، آپ کو رحیلہ کی فکر ہو رہی ہے نا، کہ وہ کیوں چیختی رہتی ہے؟ مجھے بھی اس کی بے تحاشا فکر ہوتی ہے، مگر میں کچھ بھی کہنے سے قاصر ہوں۔ آپ کے پاس کوئی حل ہے تو مجھے بھی بتا دیں۔ میں نے دیکھا تھا کہ جمشید کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور وہ مجھ سے نظر بچا کر اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میں بولی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تب ہی تو کوئی حل بتا پاؤں گی نا۔ جمشید نے سر اٹھایا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، رحیلہ کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے ناپسندیدہ شخص سے شادی ہے۔ میں نے حیرت سے جمشید کی جانب دیکھا تھا تو وہ ہنسا اور بولا، میری شکل و صورت کو غور سے دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ کیا رحیلہ جیسی کم عمر لڑکی میرے ساتھ خوش رہ سکتی ہے؟ اس دن تو آپ نے بھی مجھے اس کا باپ سمجھ لیا تھا۔ مجھ سے بھی یہی غلطی سرزد ہوئی تھی کہ میں رحیلہ کے باپ کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے 20 لاکھ روپے قرض لیا تھا، اس نے 1 سال کے وعدے پر لیا تھا، اور 4 سال گزر گئے تھے۔
وہ قرض نہیں لُٹا رہا تھا، میں اسے مہلت پر مہلت دیتا رہا، مگر اب میری بھی بس ہو گئی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ میرے پیسے واپس نہ کیے تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تم یوں کرو کہ پیسوں کے عوض میری بڑی بیٹی سے شادی کر لو۔ مجھے اس کی بات نامناسب لگی تھی۔ میں بولا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے اپنی بڑی بیٹی کی تصویر میرے سامنے کر دی اور بولا کہ اگر تم اس سے شادی نہیں کرو گے تو میں کسی اور سے پیسے لے کر اس کو رخصت کر دوں گا۔ دراصل میری شادی بہت کم عمری میں ہوئی تھی، میں فقط 22 برس کا تھا اور میری بیوی 18 برس کی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سنگ بہت خوش تھے، مگر پھر وہ اولاد پیدا کرتے ہوئے انتقال کر گئی، نہ اولاد بچی نہ ہی بیوی۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ وفا نبھائی اور 65 برس کی عمر کو پہنچ جانے کے باوجود بھی دوسری شادی نہیں کی تھی، مگر اب مجھے تنہائی کا احساس بڑی شدت سے ہوتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ کوئی میرا بھی ہو جس سے میں اپنا دکھ سکھ بیان کر سکوں، میں کسی کی سنوں اور کوئی میری سنے۔ میں رحیلہ کے باپ کی باتوں میں آ گیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ شادی کی رات رحیلہ نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھ پر تھوک دیا، میں تمہاری کبھی بھی نہیں ہو سکتی، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے۔ اب وہ ہر رات مجھے زیج کرنے کے لیے چیختی چلاتی ہے۔ اسی وجہ سے مجھے اپنا آپائی گھر بھی چھوڑنا پڑ گیا، کیونکہ لوگ مجھ پر شک کرتے تھے کہ شاید میں اپنی بیوی پر تشدد کرتا ہوں۔ میں یوں ہی گھر بدلتا رہتا ہوں، لوگ رحیلہ کی وجہ سے مجھے جینے نہیں دیتے۔ اب یہ میرا چوتھا گھر ہے، میں نے یہاں آ کر اس کے آگے ہاتھ بھی جوڑ دیے تھے اور بولا تھا کہ مجھے آخری عمر میں یوں ذلیل مت کرو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے جی لینے دو، مگر وہ یہاں آ کر بھی اپنے حرکتوں سے باز نہیں آئی۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں رحیلہ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، وہ ذہنی طور پر بیمار ہو چکی ہے، اس کا علاج چل رہا ہے، وہ لوگوں کو زخمی بھی کر دیتی ہے، اسی لیے میں اسے باہر سے تالا لگا کر جاتا ہوں۔ میں یہ سب باتیں سن کر ششت سی رہ گئی تھی، میں نے بڑے غور سے جمشید کے چہرے کی جانب دیکھا تھا، اس کی طرف دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تب میں بولی، آپ سے ایک درخواست کروں؟ وہ بولی، جی جی آپ حکم کریں۔ میں بولی، آپ رحیلہ کو بند کر کے نہ جایا کریں، میں اس سے بات کرنے کی کوشش کروں گی، ہو سکتا ہے کہ اس کی حالت میں کچھ بہتری آ جائے۔ جمشید پریشان ہو گیا اور وہ بولا، آپ یہ سب اسی لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ آپ نے اس کی حالت نہیں دیکھی، جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ اس قدر جنونی ہو جاتی ہے کہ میرے لیے بھی اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آفس میں ہوتا ہوں، پیچھے سے وہ آپ پر حملہ کر دے گی تو قصوروار کون ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان کر دے، اسی لیے آپ مجھے اس کام سے معافی رکھیں، میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ میں بولی، اگر رحیلہ نے مجھے نقصان پہنچا دیا تو میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گی، آپ بس میری یہ بات مان لیں۔ جمشید میری جانب بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی جیب سے چابی نکال کے مجھے تھما دی اور بولا، آپ نے ہوشیار رہنا ہے، جیسے ہی محسوس ہو کہ رحیلہ کو غصہ آ رہا ہے تو فوراً کمرے سے باہر نکل جائیے گا۔ میں نے سر ہلا دیا تو جمشید اٹھ کر چلا گیا تھا، اور میں یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی جا رہی تھی کہ آخر سچ کیا ہو سکتا ہے۔ تالا کھول کر میں اوپر والے پورشن میں آ گئی تھی، مجھے رحیلہ صوفے پر بیٹھی نظر آئی تھی، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی اور بار بار اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ میں نے اس کو پکارا تو وہ مجھے دیکھ کر اچھل پڑی تھی، پھر دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں ہنسی تو وہ حیرت سے بولی، آپ یہاں کیسے آ گئی؟ آپ کو چابی کیسے مل گئی؟ میں بولی، بس یہ تمہارے ناصرہ بازی کا کمال ہے۔ رحیلہ رونے لگی تھی اور اٹھ کر میرے گلے لگ گئی، وہ بولی، باجی مجھے بہت عرصے سے کسی ایسے کندھے کی تلاش تھی جس پر میں سر رکھ کر رو سکتی ہوں۔ رحیلہ، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری باجی تمہارے پاس ہے، میں آج یہاں تم سے بہت ہی ضروری بات پوچھنے آئی ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ رات کے وقت تم چیخنے کیوں لگتی ہو؟ کہ جمشید کی باتوں پر بھروسہ کر لیا تھا، مگر میں رحیلہ کی طرف کی بھی کہانی سننا چاہتی تھی، مجھے یہی تھا لگتا تھا کہ کہیں جمشید نے مجھے پاگل ہی نہ بنایا ہو۔ وہ گھبرا گئی تھی، کہنے لگی، نہیں میں تو نہیں چیختی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میں تو اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، جمشید میرا بہت خیال رکھتے۔ میں اس لڑکی کی باتیں سن کر ہی حیران رہ گئی تھی، اس نے اچانک ہی کایا پلٹی تھی، کل تو کچھ اور کہہ رہی تھی اور وہ بولی، آپ مجھے اپنا پورشن دکھائے، آپ نے اس کی کیسی سجاوٹ کی ہوئی ہے، میں بھی اپنا گھر سجانا چاہتی ہوں تاکہ جب میرا شوہر گھر آئے تو اسے تازگی کا احساس ہو۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، ہاں آ جا تم۔ میں رحیلہ کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، مگر ابھی تک اس کے عجیب سے رویے کے متعلق سوچ رہی تھی۔
ہم دونوں نیچے آ گئے تو رحیلہ نے اپنا بازو میرے سامنے کر دیا تھا، اس پر جلنے کا نشان تھا۔ میں ایک دم سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں بولی یہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی میں نے آپ سے جو باتیں کی تھی نہ جانے وہ میرے شوہر نے کیسے سن لی، شاید اس نے کچھ ریکارڈنگ کے لیے لگا کر رکھا ہوا ہے، وہ مجھ پر بڑی گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے، اسی لیے میں نے اوپر آپ سے کہا تھا کہ میں بہت خوش ہوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا بوڑھا شوہر مجھ پر بہت تشدد کرتا ہے، یہ جو رات بھر میں چیختی رہتی ہوں نا، یہ بلا وجہ نہیں۔ آپ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ مجھ پر کیا گزرتی ہے تو آپ بے ہوش ہو جائیں گی۔ آپ کیمرہ منگوا کر اوپر والے پورشن میں لگوا دیں تو ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ دراصل پھر وہ ریکارڈنگ جب آپ تھانے میں جا کر دکھائیں گی تو میرے مجرم کو سزا مل جائے گی اور میں آزاد ہو جاؤں گی۔ میں بولی ٹھیک ہے، میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں، سچ کہوں تو میں ان دونوں میاں بیوی کی باتوں میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ مجھے تو دونوں ہی کی باتوں پر یقین آ جاتا تھا، دونوں ہی معصوم لگنے لگتے تھے۔ سچ تک پہنچنے کا ایک ہی حال تھا اور وہ تھا کہ میں سچ میں کیمرہ اوپر والے پورشن میں لگا دیتی۔ میں نے کیمرے کے لیے کسی سے کہہ دیا تھا۔ خیر مجھے ہر رات اوپر والے پورشن سے چیخنے کی آوازیں آتی رہتی تھی اور صبح جمشید میرے سامنے رونے لگتا تھا اور کہتا تھا کہ میری بیوی کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، جبکہ دن کے وقت رحیلہ میرے سامنے روتی رہتی اور کہتی کہ مجھ پر ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں رحیلہ کا دل لگانے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتی تھی، اسے ہنر سکھا دی، اس سے باتیں کرتی، اس کو گھر کی سجاوٹ کے متعلق بتا دی، اس کو اپنے میک اپ کا سامان، ساڑیاں، غرض یہ کہ سب کچھ دکھاتی کہ کس طرح اس کا دل بہل جائے۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ مجھے ان دونوں میاں بیوی پر شک تھا تو اسے جلد از جلد سزا مل جائے اور اگر رحیلہ بیمار ہے تو اس کا علاج ہو جائے۔ کیمرہ آنے کے میں بھی ایک دن رہتا تھا۔ آج شام نے بریانی بنائی تو سوچا کہ رحیلہ کو دے آؤں۔ عموماً میں اس وقت کبھی بھی اوپر والے پورشن میں نہیں گئی تھی۔ میں سیڑھی چڑھ کر اوپر جا رہی تھی جب میرے کانوں میں رحیلہ کی آواز پڑی تھی۔ وہ بولی آج رات تو مکمل تیاری ساتھ آنا، تم اس کی فکر مت کرو، وہ کمزور ہے، اسے قابو کرنا آسان ہے۔ میں یہی بات سن کر الٹے قدم لوٹ آئی تھی۔ اب میرے سامنے رحیلہ کا کردار ایک سوالیہ نشان بنا ہوا تھا۔ شاید رحیلہ خلا تھی، وہ ہر رات اپنے کسی آشنا کو گھر پر بلاتی تھی اور جمشید کو قابو کر لیتی تھی۔ کیا پتہ باندھ بھی دیتی ہو اور پھر جان بوجھ کر سب سے سکتی ہو تاکہ لوگ جمشید کو برا سمجھیں اور وہ اپنی من مانی کرتے رہے۔ کیمرہ آنے میں تو ابھی دیر تھی، اسی لیے میں نے اپنی ایک دوست لیڈی کانسٹیبل کو فون کیا اور سارے حالات سے آگاہ کیا تھا۔ میں اسے بولی کہ مجھے تمہاری مختصر سی ٹیم کی ضرورت ہے، میرے گھر آ جانا لیکن مکمل رازداری سے آنا۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ میں کھانا کھا کر اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی، پھر نہ جانے کیا ہوا، میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد حیرت سے دیکھا، میری دوست میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں بولی رضیہ میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ وہ ہنسی اور بولی اسی طرح، تم بہت بڑا کارنامہ کر کے آئی ہو۔ کچھ عرصے سے ہمیں مسلسل اس چیز کی شکایت مل رہی تھی کہ ایک گروہ بہت سرگرم ہے، وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر چوری کرتے ہیں، کل رات تمہاری وجہ سے وہ گینگ ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ میں بولی وہ کیسے؟ میری دوست کہنے لگی ناصرہ تمہارے گھر جو کرایہ دار رہ رہی تھے وہ اسی گروہ کا حصہ تھے۔ ان کا طریقہ کار واردات یہ ہے کہ وہ بے سہارا عورتوں کے گھر میں بطور مظلوم بن کے رہتے ہیں اور پھر وہ عورتوں کو چہکا دینے کے لیے اداکاری کرتے ہیں، شوہر بیوی پر الزامات لگاتا ہے اور بیوی شوہر پر۔ یہ عورتیں ان کے معاملات میں الجھ کر باقی سب کچھ بھول ہی جاتی تھی۔ تمہارے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، تم نے خود رحیلہ کو اپنے گھر کی ایک ایک چیز دکھائی تھی، تم نے اسے اپنے زیورات تک دکھا دیے۔ یہ تو تم شکر کرو جو رحیلہ کی باتیں تم نے سن لی۔ کل رات ان دونوں نے تمہارے کھانے میں نیند کی دوائی شامل کر دی تھی اور تمہارے گھر کی ایک ایک چیز لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہوئے تھے۔ کیا ہی صوفے، واشنگ مشین، سونے کے زیورات، یہاں تک کہ کپڑے سے برتن وغیرہ بھی ہم موقع پر پہنچ گئے اور یوں تمہاری بچت ہو گئی۔ میں نے رضیہ کی باتیں سنی تو دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ لوگ دوسروں کو لوٹنے کے لیے کس حد تک اداکاری کر لیتے ہیں، یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ اب تو کرایہ دار بھی رکھنے سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ میں تنہا ہی رہتی ہوں، میرے خیال میں بری صحبت سے تنہائی ہزار درجے بہتر ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں اگر آپ نے بھی ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔